اللہ نے میرے آقا کے جسم مبارک کو کیسے معجزات اور کیسی برکتیں اور خصوصیتیں عطا فرما کر دنیا کے اندر بھیجا تھا، احادیث کے اندر شمائل النبی کے نام سے باقاعدہ پورے باب موجود ہیں، اور علماء نے میرے آقا کے جسم انور کی خصوصیات پر اور حضور علیہ السلام کے حلیہ مبارک پر پوری کتابیں لکھی ہیں کہ اللہ نے میرے آقا کے مبارک جسم کو کیسی برکتوں سے نوازا تھا۔ اگر حضور علیہ السلام کی سماعتوں کی بات کی جائے کہ میرے آقا کتنے دور سے سن سکتے تھے، کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیسی سماعتوں سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضور تشریف فرما تھے، صحابہ بھی موجود تھے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جو کچھ میں سن رہا ہوں کیا تم بھی سن رہے ہو؟ تو صحابہ نے توجہ کی تو عرض کی، یا رسول اللہ ہم تو کچھ نہیں سن رہے اس وقت۔ فرمایا، میں سن رہا ہوں کہ آسمان چرچرا رہا ہے، جس طرح چارپائی پر ہم بیٹھتے ہیں وزن آئے تو وہ چرچراتی ہے۔ فرمایا، میں سن رہا ہوں کہ آسمان چرچرا رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ آسمان کا حق بنتا ہے وہ چرچرائے، اس لیے کہ آسمان پر کوئی ایک بالشت ایسی جگہ نہیں بچی جہاں پر اللہ کا کوئی فرشتہ رب کی عبادت نہ کر رہا ہو۔ اب چرچرانے کی ایک معمولی آواز، وہ بھی آسمان کی آواز، میرے آقا مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر حضور کی سماعتوں کا یہ عالم تھا کہ میرے آقا مدینہ شریف میں بیٹھ کر آسمان کے چرچرانے کی آواز سن لیا کرتے تھے۔ یہ حضور کے مبارک کانوں کی شان ہے کہ کتنے میلوں، ہزاروں سینکڑوں میل دور پر ایک چھوٹی سی اور ہلکی سی پیدا ہونے والی آواز ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو سماعت فرما لیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضور کے چچا ہیں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا کے چچا لگتے ہیں۔ جب یہ ایمان لائے، خصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی اس روایت کو لائے ہیں، حضرت عباس ایمان لائے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں آپ پر ایسے ایمان نہیں لایا، بلکہ آپ کی نبوت کی نشانیاں میں نے اس وقت دیکھ لی تھی جب آپ بچپن میں پنگھوڑے میں تھے۔ اس وقت سے مجھے پتہ ہے کہ میرا بھتیجا کوئی عام بچہ نہیں، اللہ کا نبی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، چچا بتاؤ تم نے میری نبوت اور رسالت کی کون سی گواہی اور کون سی نشانی بچپن میں دیکھ لی تھی جب میں ابھی بچہ تھا؟ تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی، یا رسول اللہ جب آپ ابھی بچے تھے، بچپن میں آپ جب پنگھوڑے میں کھیلتے تھے، اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ جب رات کا وقت ہوتا تھا آپ اپنی مبارک انگلی آسمان کی طرف کرتے تھے، آپ کی انگلی جس طرف جاتی تھی آسمان کا چاند اسی طرف جھک جاتا تھا۔ یا رسول اللہ یہ آپ کی نبوت کی نشانی میں نے اس وقت دیکھی تھی جب آپ کا بچپنا تھا، آپ پنگھوڑے میں کھیلتے تھے۔ اچھا، جب حضرت عباس نے یہ کہا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کنت احدث ویحدثنی ویلہینی عن البکا۔ فرمایا، اے چچا عباس تو نے تو صرف اتنا دیکھا کہ میں انگلی ہلاتا ہوں اور چاند اس طرف جھک جاتا ہے؟ فرمایا نہیں، اس سے بڑھ کر ایک اور بات بھی تھی۔ فرمایا کنت احدث ویحدثنی، میں اس وقت جب بچہ تھا میں چاند سے باتیں کرتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ ویلہینی عن البکا، فرمایا تو نے دیکھا نا کہ آسمان کا چاند جس طرف میری انگلی جھکتی ہے چاند جھک جاتا ہے؟ فرمایا ویلہینی عن البکا، اس وقت چاند مجھے رونے سے چپ کراتا تھا۔ بچہ رو پڑتا ہے نا، فرمایا چاند میرا کھلونا بن گیا اور مجھے رونے سے چپ کرایا کرتا تھا کہ اللہ کے نبی روئے نا، بلکہ میں آسمانوں کا اتنا بڑا چاند ہو کر اللہ کے رسول کا کھلونا بن جاتا ہوں۔ فرمایا وہ مجھے رونے سے چپ کرایا کرتا تھا۔ اچھا، اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا، چچا اس سے اگلی عجیب بات بتاؤں؟ یا رسول اللہ اس سے عجیب بات کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا یہ آسمانوں کا چاند جب
جا کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے عرش کے نیچے رب کو سجدہ کیا کرتا تھا۔ فرمایا بچپن کے عالم میں، اس عمر میں محمد اس چاند کے سجدے میں گرنے کی آواز کو سن لیا کرتا تھا۔ قرآن کریم کے اندر ہے نا، الشمس والقمر یسجدان، چاند اور سورج اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ کب سجدہ کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں۔ میرے آقا کے بچپن میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپن میں یہ شان تھی۔ میرے آقا نے فرمایا یہ چاند جب اللہ کے عرش کے نیچے جا کر اللہ کو سجدہ کیا کرتا تھا، فرمایا جب میں چھوٹا بچہ پنگھوڑے میں تھا اس وقت چاند کے سجدہ میں گرنے کی آواز میں محمد مکہ میں سنا کرتا تھا۔ میرے آقا کی سماعتوں کی یہ شان ہے کہ کبھی آسمانوں کی آوازیں صحابہ کو بتا رہے ہیں، کبھی چاند کے سجدہ میں گرنے کی ہلکی جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ بتا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح اگر میرے آقا کی جسمانی عظمتوں کو دیکھا جائے تو حضور کی آنکھیں کہاں تک دیکھتی تھی اس کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جب غزوہ موتا ہوا نا، غزوہ موتا کے موقع پر حضور نے لشکر تیار کیا، صحابہ کرام کو جنگ پر روانہ کیا۔ حضور خود تشریف نہیں لے گئے، مدینہ طیبہ میں ہے۔ میرے آقا مسجد نبوی میں صحابہ کے سامنے موجود تھے۔ اچانک حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو روانہ ہوئے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا موتا کے مقام پر اسلامی لشکر، میرے غلام جو وہاں جہاد کر رہے تھے، مسلمانوں کا جو سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو میں نے جھنڈا عطا فرما کر بھیجا تھا، کافروں نے حملہ کر کے حضرت زید بن حارثہ کو شہید کر دیا ہے۔ اب مدینہ سے موتا ہزاروں میل دور ہے، لیکن مدینہ میں بیٹھ کر میرے آقا یہاں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں اور صحابہ کو بتا رہے ہیں۔ اچھا تھوڑی دیر گزری، پھر میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہوئے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ اب کیا ہوا؟ فرمایا کہ حضرت زید بن حارثہ کے بعد جھنڈا حضرت جعفر طیار نے اٹھایا تھا، کافروں نے حملہ کر کے جعفر طیار کو بھی شہید کر دیا۔ فرمایا اب جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اٹھا لیا۔ پھر تھوڑی دیر گزری، پھر میرے آقا رونے لگے۔ پھر عرض کی گئی یا رسول اللہ اب کیا ہوا؟ فرمایا عبداللہ بن رواحہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد بن ولید نے اٹھا لیا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر فتح بھی عطا فرمائی۔ تو کہنے کا یہ ہے کہ میرے آقا کی آنکھوں کی شان یہ تھی کہ حضور مدینہ میں بیٹھ کر ہزاروں میل، سینکڑوں میل دور کیا ہو رہا ہے، میرے آقا مدینہ میں بیٹھ کر صحابہ کو بتا دیا کرتے تھے۔ یہ میرے آقا کے جسم مبارک کی عظمت اور شان تھی کہ میرے آقا کی سماعتوں کی بھی کوئی انتہا نہیں، حضور کی بصارتوں کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث آتی ہے، ایک مرتبہ حضور نماز پڑھا کر فارغ ہوئے، صحابہ سے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ اپنی نمازوں کو درست کر لو۔ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میں صرف آگے محراب میں دیکھ رہا ہوتا ہوں؟ فرمایا نہیں، میں مجھ محمد کی یہ شان ہے، جس طرح میں ان آنکھوں سے آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ فرمایا کہ لا یخفا رکوعکم ولا خشوعکم، فرمایا میرے صحابہ تمہارا رکوع و سجود، تمہارا خشوع و خضوع مجھ محمد سے چھپا ہوا نہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے نبی محراب میں کھڑے ہو کر اگلی دیوار کی طرف دیکھ رہے ہیں، نہیں، فرمایا جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، کون سا صحابی کتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، کس کا سجدہ رکوع ٹھیک ہے کس کا نہیں۔ فرمایا مجھ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، میں نماز کے اندر تمہارے رکوع اور سجود بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ میرے آقا کی شان ہے۔ اور اسی طرح حضور کی جسمانی خصوصیات میں سے میرے آقا کا لعاب دہن، اس کی کیا عظمت کیا شان کہ صحابہ نے میرے آقا کے لعاب دہن سے جو برکتیں حاصل کی۔ پورے مدینہ میں حضرت انس بن مالک کے گھر سے میٹھا پانی ملتا تھا، لوگ جاتے تھے بھر آتے تھے۔ کسی نے پوچھا اے انس بن مالک سارے مدینے کا پانی کھارا ہے، آپ کے گھر کا پانی میٹھا کیوں ہے؟ تو حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، ایک دن اللہ کے نبی تشریف لائے، ہمارے گھر میں وضو فرمایا تھا اور میرے آقا نے کلی مبارک ہمارے کنویں میں فرما دی تھی، اور اس کلی کی برکت یہ آج تک حاصل ہو رہی ہے کہ سارے مدینے سے بہتر مجھ انس بن مالک کے گھر کا پانی ہوتا ہے۔ لوگوں کو میٹھا پانی اگر چاہیے ہوتا ہے تو انس بن مالک سے آ کر لے لیتا ہے۔
میرے آقا کے لعاب دہن کلی مبارک کی یہ شان تھی. حضرت قتادہ کی آنکھ باہر نکل آئی جب ایک جنگ میں کافروں کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. انہوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا, تیر تلوار نیزے ہر چیز سے حملہ کیا, یہاں تک کہ حضرت قتادہ فرماتے ہیں مجھے جب پتہ چلا کہ اللہ کے رسول پر حملہ کرنے کی انہوں نے ناپاک کوشش کی ہے, حضرت قتادہ کے پاس بظاہر کوئی ڈھال نہ تھی, بھاگے بھاگے آئے, خود اللہ کے رسول کی ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے. اب حضرت قتادہ فرماتے ہیں ایک کافر نے تیر سیدھا کیا معاذ اللہ کے رسول کے چہرے انور پر حملہ کرنے کے لیے, تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں میرے پاس کوئی ڈھال تو نہ تھی, حضور کے چہرے کی حفاظت کے لیے میں نے اپنا چہرہ حضور کے آگے کر دیا. فرماتے ہیں لیکن اس کافر کا نشانہ پکا تھا, اس نے جو تیر پھینکا تھا وہ سیدھا آ کر میری آنکھ میں لگا اور آنکھ باہر نکل آئی. جب جنگ ختم ہوئی سب صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضرت قتادہ جب حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنی آنکھ کا ڈھیلا اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے, اس حالت میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آ کر عرض کی یا رسول اللہ اس طرح دوران جنگ کسی کافر کا تیر لگا, میری آنکھ باہر نکل آئی, یا رسول اللہ اس کا کوئی علاج فرمائیں. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس جا, میں تو اس کا اہل نہیں ہوں, میں تو علاج نہیں کر سکتا. سنو حضرت قتادہ کیا فرماتے ہیں, اللہ کے نبی نے میرے ہاتھ سے آنکھ کا ڈھیلا لیا, دوبارہ آنکھ کے گڑے میں واپس رکھا, ہاتھ جو پھیرا, حضرت قتادہ فرماتے ہیں ہاتھ ہٹانے کی دیر تھی مجھ قتادہ کی آنکھ پہلے سے زیادہ ستھری اور بہتر ہو چکی تھی. میرے آقا کی یہ شان. حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت زینب بنت ام سلمہ, حضرت ام سلمہ کی بیٹی ہیں, چھوٹی بچی تھی, حضور سے ملنے آئی. میرے آقا غسل فرما رہے تھے, آپ کے منہ مبارک میں پانی تھا. حضور نے پیار کی وجہ سے حضرت زینب بنت ام سلمہ کے چہرے پر اپنا مبارک کلی والا پانی ڈال دیا. تو حضرت زینب بنت ام سلمہ کی یہ شان تھی, جب یہ بوڑھی ہو گئی ان کا سارا جسم بوڑھا تھا, چہرہ جوانوں جیسا تھا, چہرہ وہیں رک گیا جیسے تھا, جیسے بچپن میں جوانی میں چہرہ ایک سرسبز و شاداب ہوتا ہے, حضرت زینب کا چہرہ اس طرح تھا. لوگ پوچھتے تھے کہ سارا جسم بوڑھا ہے, چہرہ جوانوں کی طرح کیوں ہے؟ حضرت زینب فرمایا کرتی تھی میری قسمت کھلی, اللہ کے رسول نے اپنی مبارک کلی کا پانی میرے چہرے پر ڈال دیا تھا. یہ تھا حضور کا مبارک کلی کہ میرے آقا کو اللہ نے جسمانی کیسی طاقتیں اور قوتیں عطا فرمائی تھی. حضور کے ایک صحابیاں ہیں, ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ کو ملنے کے لیے آئیں, اپنی 5 بہنوں کے ساتھ آئی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں. حضرت عمیرہ 5 بہنوں کو لے کر آئی کلمہ پڑھوانے کے لیے. 5 بہنیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. یہ فرماتی ہیں کہ اس وقت اللہ کے رسول سوکھا ہوا گوشت چبا رہے تھے. جب ہم حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں پہنچی تو کلمہ پڑھا, مسلمان ہوئی. عرض کی یا رسول اللہ اپنا متبرک کچھ ہمیں بھی عطا فرمائیں, تھوڑا سا گوشت جو آپ تناول فرما رہے ہیں برکت والا کچھ ہمیں بھی عطا فرما دیں. تو حضرت عمیرہ فرماتی ہیں ہماری قسمت اس دن کھلی جب ہم نے مانگا حضور کے منہ میں جو تھا وہی نکال کر حضور نے ہمیں عطا فرما دیا. اور حضور کا مبارک جوٹھا فرماتی ہیں ہم 5 بہنوں نے آپس میں تقسیم کر لیا. فرماتی ہیں کہ جس دن سے ہم نے حضور کا جوٹھا وہ گوشت کھایا, حضرت عمیرہ فرماتی ہیں اس دن سے لے کر مرتے دم تک ہم 5 بہنوں کے منہ میں کبھی بدبو پیدا نہیں ہوئی. تو دیکھو حضور کا ایک لعاب دہن کیسی کیسی برکتیں صحابہ کو عطا فرما رہا ہے. کبھی صحابہ کی ہڈیاں جڑ رہی ہیں, کبھی کھاری کنویں میٹھے ہو رہے ہیں, کبھی منہ کے اندر جو بدبو ہوتی ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے. اللہ نے ہمارے نبی کے لعاب دہن کے اندر کیسی برکتیں عطا فرما کر حضور کو دنیا کے اندر بھیجا. حضرت جابر فرماتے ہیں صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے جب غزوہ خندق کا موقع تھا, صحابہ خندق کھود رہے تھے, حضور تشریف فرمائیں, فرماتے ہیں 3 دن سے ہم نے کچھ کھایا پیا نہ تھا, غربت کا یہ عالم, لیکن صحابہ حضور کے حکم پر خندق کھود رہے ہیں, مٹی اٹھا رہے ہیں, اپنے پیٹ پر صحابہ نے پتھر باندھے ہوئے ہیں. اچانک حضور کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ خندق کھودتے کھودتے درمیان میں ایک بڑا پتھر آ گیا ہے. خندق کھودی جا رہی تھی پورے مدینے کے ارد گرد تاکہ دشمن مدینے پر حملہ نہ کر سکیں. درمیان میں بڑا پتھر آ گیا, اب مٹی تو کھودی جا سکتی تھی, پتھر کیسے کھودے؟ حضور کی بارگاہ میں جب عرض کی گئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کدال اٹھائی, حضور خود تشریف لے گئے. حضرت جابر فرماتے ہیں جب میرے آقا اٹھے نا تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ ہم نے تو بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے, اللہ کے رسول نے بھی اپنے مبارک پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا.
فرماتے حضور تشریف لے گئے، میرے آقا نے ایک ضرب لگائی اس پتھر پر، وہ پتھر جو مضبوط چٹان تھی حضور کے ضرب لگانے کی وجہ سے وہ ریت کی طرح بکھر گیا، یہ برکت ظاہر ہوئی۔ لیکن حضرت جابر فرماتے ہیں میرے ذہن میں بار بار یہ بات آ رہی تھی کہ اللہ کے نبی ہو کر مبارک پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھا ہوا ہے، جو کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے میں وہ تو کروں، حضور کی دعوت کروں۔ حضرت جابر بھاگے بھاگے گھر گئے، خندق کے ساتھ گھر تھا، اپنی بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے کہا اور تو کچھ نہیں ہے، صرف تھوڑا سا جو گھر کے اندر آٹا موجود ہے، اور تو کچھ نہیں، چلو ایک بکری کا بچہ ہے جس کو ہم پال رہے ہیں، اسی کو ذبح کر کے اللہ کے رسول کی دعوت کر دیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اپنی بیوی کو کہا کہ آٹا گوندو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے خود اس بکری کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اب کھانے کی تیاری شروع ہو گئی، میں نے بیوی کو کہا کہ تو کھانا تیار کر، میں جاتا ہوں رسول اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ میرے آقا تشریف لے آئیں، کھانا کھائیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں چلتے ہوئے میری بیوی نے کہا تھا اے جابر خیال کرنا، آٹا بھی دیکھتا جا، گوشت اور روٹی بھی دیکھتا جا، کہیں اللہ کے رسول اور حضور کے صحابہ کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ عورتیں ہوتی ہیں نا، اگر کھانا کم ہو جائے تو عورت کی عزت پر حرف آتا ہے کہ دعوت بھی کی اور کھانا بھی کم پڑ گیا۔ یہ بات حضرت جابر کی بیوی نے حضرت جابر سے کہی، کہا کہ جا تو رہے ہو، کھانا روٹی دیکھتے جاؤ، اتنے بندے بلا کر لانا جتنوں کو یہ کفایت کر جائے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ٹھیک ہے، چلے حضور کی بارگاہ میں جا کر فرماتے ہیں کہ فَسَارَرْتُهُ، میں نے حضور کے کان میں بات کہی تاکہ سارے نہ سن لیں، چونکہ 1000 کے قریب صحابہ تھے وہاں پر، تو 1000 کا تو لنگر نہیں ہے نا۔ فرماتے میں نے حضور کے کان میں جا کر عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے 1 سا آٹا گوندھ لیا ہے اور ایک بکری کا بچہ ذبح کر دیا ہے، حضور ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، آپ آ جائیں اور چند غلاموں کو ساتھ لے آئیں، ہماری دعوت کو قبول فرمائیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے حضور کے کان میں یہ بات کہی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ حضرت جابر فرماتے ہیں فصاح رسول اللہ، اللہ کے رسول نے بلند آواز سے کہا یا اہل الخندق، اے اہل خندق، اے میرے غلاموں، اے خندق والو، سن لو، آج کے دن جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، تیاری کرو، جابر کے گھر میں تم سب کی دعوت ہے۔ 1000 بندے، بکری کا بچہ، 1 سا جو کا آٹا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں بڑا پریشان کہ حضور نے سب غلاموں کو دعوت دے دی۔ فرماتے ہیں میں بھاگا بھاگا گیا، بیوی کو کہا، بیوی نے پوچھا کہ جو بات میں نے تجھے کہہ کر بھیجا تھا کیا تو نے حضور کو بتائی کہ ایک بکری کا بچہ تھوڑا سا آٹا ہے؟ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے تو حضور کے کان میں کہہ دیا تھا۔ حضرت جابر کی بیوی نے کہا اگر تو نے کہہ دیا تھا، آٹا جانے، گوشت جانے، اللہ کے رسول جانے، ہم نے تو بتا دیا نا، اب حضور جانے اور حضور کے غلام جانے۔ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا، میں حضور کو لینے کے لیے گیا تو میرے آقا نے فرمایا اے جابر، جب تک میں نہ آ جاؤں ہانڈی کو چولہے سے نہ اتارنا، روٹیوں کو پکانا نہ شروع کرنا جب تک میں نہ تمہارے گھر پہنچوں۔ فرماتے حضور تشریف لائے، ہانڈی کے قریب آئے، آ کر اپنا لعاب دہن ہانڈی میں بھی ڈالا، آٹے میں بھی ڈالا۔ میری بیوی کو کہا میرے غلاموں کی تعداد ہے زیادہ، تو ہے اکیلی عورت، محلے کی کسی اور عورت کو بھی بلا لے، تم دونوں مل کر روٹیاں پکاتی جاؤ، میرے غلام کھاتے جائیں گے، میں نے لعاب دہن ڈال دیا ہے، یہ تھوڑا سا آٹا میرے 1000 غلاموں کو کفایت کر جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ہانڈی کو چولہے سے نہ اتارنا۔ حضرت جابر کے الفاظ سننا، حضرت جابر فرماتے ہیں ہانڈی ابلتی رہی، ہم سالن ڈال ڈال کر صحابہ کو دیتے رہے، روٹیاں پکتی رہی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا کے 1000 غلاموں نے کھانا بھی کھا لیا، سیر بھی ہو گئے۔ جب حضور جانے لگے میں ہانڈی کے قریب گیا کہ جا کر دیکھوں تو صحیح ہانڈی کی کیا حالت ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں، ہانڈی اسی طرح ابل رہی تھی، آٹا اسی طرح باقی تھا۔ میرے آقا کی لعاب دہن کی برکت کی وجہ سے حضرت جابر فرماتے ہیں 1000 صحابہ نے کھانا بھی کھا لیا، جو کچھ ہم نے حضور کو پیش کیا تھا سب کچھ حضور واپس دے کر حضور علیہ السلام تشریف لے کر گئے۔ تو میرے آقا کی جسمانی خصوصیات جو اللہ نے اپنے نبی کو جسمانی خصوصیات عطا فرما کر بھیجا تھا اس کی کوئی انتہا نہ تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، آ کر کہا کہ بھوک لگی ہے، کھانا پیش کرو۔ آپ کی لونڈی نے دسترخوان بچھایا، دسترخوان دیکھا تو وہ میلا تھا، اس پر مٹی لگی ہوئی تھی، آپ غصے میں آ گئے، فرمایا دسترخوان دھو نہیں سکتے؟ اچھا، حضرت انس بن مالک نے غصے میں دسترخوان کو اٹھایا، کپڑے کا تھا، اٹھا کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس دسترخوان کو واپس نکالا، ابو نعیم اس روایت کو لائے ہیں،
واپس نکالا تو وہ دسترخوان اس پر جو میل کچیل مٹی تھی وہ بالکل صاف ستھرا ہو چکا تھا، لیکن کپڑا جلا نہیں۔ لونڈی حیران ہو گئی کہ تندور آگ کپڑے کو جلا دیتی ہے، یہ کیسا کپڑا ہے؟ جلتے ہوئے تندور میں آپ نے ڈال دیا، لیکن تندور کی آگ نے کپڑے کو کچھ نہ کہا، کپڑا صاف ستھرا ہو کر باہر نکل آیا۔ اس وقت حضرت انس بن مالک نے فرمایا تھا، اے میری لونڈی، یہ کوئی عام کپڑا نہیں ہے، یہ وہ کپڑا ہے، اس کپڑے سے ایک مرتبہ ہمارے نبی نے اپنا مبارک چہرہ صاف فرمایا تھا، اور اس کپڑے کے اندر حضور کے چہرے مبارک کی برکت اس طرح ظاہر ہوتی ہے، کائنات کی کوئی آگ اس کپڑے کو جلا نہیں سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان بے شمار ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو حضور کی محبت نصیب فرمائے، آمین و ما علینا۔